جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کیں، 2 کام کرنے اور 2 کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ کچھ کلمات سکھائے اور آپ علیہ السلام کی نسل سے جو قومیں وجود میں آئیں وہ کون سی تھیں، اور اس طرح کی مزید اہم معلومات جاننے کے لیے برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام یعنی کنعان بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد الشمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالح کے بغیر رشتہ داری اور دوستی بھی آخرت میں کام نہیں آئے گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ سورہ صفات آیت نمبر 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ نمبر 2 سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، نمبر 1 میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، نمبر 2 تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ مسند احمد بہقی۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا سہو ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔